بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو زان افیئرز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج کرنٹ افیئرز 2023 کے پارٹ 3 کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی ڈسکس کی تھی۔ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں، شکریہ۔ Who is currently the king of United Kingdom؟ یو کے کا موجودہ کنگ چارلس III ہیں۔ What was the name of Japanese Prime Minister who was assassinated on 8 July 2012؟ شنزو ایبے جاپان کے پرائم منسٹر تھے جنہیں 8 جولائی 2022 کو قتل کیا گیا تھا۔ شنزو ایبے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور جو 2006 سے 2007 تک جاپان کے پرائم منسٹر رہے، اور اس کے بعد 2012 سے 2020 میں بھی جاپان کے پرائم منسٹر رہے۔ جسٹن ٹروڈو از پی ایم آف کینیڈا سنس وین؟ جسٹن ٹروڈو 2015 سے کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں اور 2013 سے کینیڈا کے لبرل پارٹی کے پریزیڈنٹ یا لیڈر بھی رہے ہیں۔ The 2012 نوبل پرائز ان لٹریچر از awarded to؟ 2022 کا جو نوبل پرائز ہے لٹریچر میں وہ اینی ارناکس کو دی گئی۔ اینی ارناکس کی جو بک ہے یا جو لٹریچر ہے دی کریج اینڈ کلینیکل ایکویٹی، اس پر جو ہے اسے نوبل ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی 17 کے قریب خواتین کو نوبل پرائز دی گئی ہے۔ نوبل پرائز لٹریچر کی جو نوبل پرائز ہے وہ اس کی بنیاد 1901 میں رکھی گئی تھی۔ دی نوبل پیس پرائز 2022 is jointly awarded to two organization، دو آرگنائزیشن، اور ایلس بلیٹسکی کو نوبل پیس پرائز 2022 نوازا گیا تھا۔ Which organization is among the recipient of Nobel Peace Prize 2022؟ نوبل پیس 2022 کی جو نوبل پیس پرائز ہے اس میں ایک آرگنائزیشن کو بھی نومینیٹ کی گئی تھی جو سینٹر فار سول لبرٹیز کی آرگنائزیشنز ہیں، خاص کر یوکرین میں جو ہیومن رائٹس پر کام کرنے والے سول لبرٹیز کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو بھی نوبل پیس پرائز انعام دی گئی تھی۔ Which two countries have submitted their application to join NATO؟ دو نئے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے نیٹو میں ممبرشپ کے لیے اپنی اپلیکیشنز جمع کی ہیں، وہ فن لینڈ اور سویڈن ہیں۔ دی نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن ٹرانسپورٹس گیس فرام رشیا ٹو جرمنی۔ نارڈ اسٹریم گیس یہ جو ہے گیس کی پائپ لائن ہے جو رشیا سے ٹوورڈ جرمنی اور باقی یورپ میں سمندر کے ذریعے بچھائے ہوئے ہیں یا سمندر کے تہہ بچھائے ہوئے ہیں، جو گیس سپلائی کرتے ہیں جرمنی اور باقی یورپین کنٹریز کو۔ اس گیس کی پائپ لائن کو نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن کہتے ہیں۔ دی ٹوٹل لینتھ آف نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن، یہ جو نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن ہے اس کی لینتھ 1200 کلومیٹر ہے۔ چائنا آن 30 جون 2020 پاسڈ کنٹروورشل سیکورٹی لا ٹو ایکسرسائز مور پاور اوور ہانگ کانگ۔ ہانگ کانگ جو ایک اسٹیٹ ہے، چائنا اسے اپنی ٹیریٹری کا حصہ مانتی ہے، اور 30 جون 2020 کو چائنا نے مزید ایسے لاز پاس کیے جو ہانگ کانگ کو مزید چائنا کی گرفت میں لے آتی ہے۔ Which countries have successfully landed on surface of Mars؟ وہ کون سے ممالک ہیں جو مارس پر کامیابی سے لینڈ کر چکے ہیں؟ اینڈ دیز کنٹریز آر
China and US. China has revealed a train prototype that could reach a speed of 620 km per hour. चाइना ने एक ऐसी ट्रेन ईजाद की है जो 620 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड है 620 किलोमीटर पर आवर. और प्रोटोटाइप क्या है? अ प्रोटोटाइप इज एन अर्ली सैंपल मॉडल और रिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट बिल्ड टू टेस्ट अ कंसेप्ट और प्रोसेस. Pfizer, which produced COVID-19 vaccine, is American pharmaceutical company. Pfizer एक अमेरिकन कंपनी है जो मेडिसिन और अद्वियात बनाती है और 2019 में जो कोविड-19 पैंडेमिक इवॉल्व हुआ था तो सबसे पहले Pfizer कंपनी ने इसके वैक्सीन्स बनाए थे. Which US building was stormed by protesters on 7 जून 2021? 7 जनवरी 2021. 7 जनवरी 2021 में अमेरिका में जो रियोट्स पैदा हुए थे, एक टर्बुलेंस पैदा हुआ था और इसमें अमेरिका की जो कैपिटल है, जो अमेरिका की मेन बिल्डिंग है, स्टेट बिल्डिंग है, उस पर जो है प्रोटेस्टर्स ने पथराव की थी, अटैक की थी और उसे नुकसान पहुंचाया था. वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टेनिस वेन्यू इज, दुनिया की सबसे पुरानी टेनिस वेन्यू विंबलटन में है. The oldest satellite site in the world is located at काजाकिस्तान. दुनिया की सबसे पुरानी जो सैटेलाइट साइट है जहाँ से सैटेलाइट्स स्पेस के लिए लॉन्च की जाती हैं और जो है काजाकिस्तान में मौजूद है. NPT which stands for Non-Proliferation Treaty. NPT क्या है? NPT US और रशिया उस टाइम की जो USSR थी इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था बशमूल और 40 ममालिक के. ये मुआहदा 1 जुलाई 1968 को हुआ था और NPT के मुताबिक जो एग्रीमेंट है उसके तहत US और रशिया अपनी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, न्यूक्लियर आर्म्स हैं, उनको कम करेंगे. What was the old name of श्रीलंका? श्रीलंका के 3 ओल्ड नेम्स हैं जो सेरेंदेप, लानादीपा और सेलून कहलाते हैं. The Order of Rising Sun is the highest military award of Japan. Order of Rising Sun मिलिट्री अवार्ड है जापान की. नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे या मंडेला डे हर साल 18 जुलाई को मनाई जाती है. नेल्सन मंडेला एक एंटी अपार्थाइड सियाफॉर्म एक्टिविस्ट थे साउथ अफ्रीका के. वो 25 साल जेल में रहे और 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे. ख़ुद मंडेला 18 जुलाई 1980 को गैज़ो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए. बिश्केक इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिज़स्तान. किर्गिज़स्तान जो एक सेंट्रल एशियन कंट्री है उसका कैपिटल बिश्केक है. विच फेमस कपल डाइवोर्स्ड इन 2021? मशहूर बिजनेसमैन माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स और उसकी वाइफ मेलिंडा के दरमियान 2021 में तलाक हुआ था. Who is considered one of the greatest investors in the world? दुनिया के सबसे अजीम इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं. वॉरेन बफेट चेयरमैन या हाथवे कंपनी के CEO भी रहे हैं. इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, दुनिया की जो इंटरनेशनल सेटलमेंट होते हैं वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप करवाते हैं. जब दो ममालिक के दरमियान की इन्वेस्टमेंट से या
اس طرح کے کوئی کاروباری ایشو چلتی ہے تو اسے ورلڈ بینک گروپ یا انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرتی ہے. کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن CSTO رشیا کی ایک ملٹری فورس ہے جسے CSTO کہتے ہیں، اور CSTO کی کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کے ٹوٹل 6 ممبرز ہیں. ڈیٹن ایگریمنٹ واز میڈ ایک قسم کا پیس ایگریمنٹ تھا جو بوسنیا اور ارزیگووینیا کے درمیان ہوا تھا، اور یہ فائنلائزڈ ہوا تھا 21 نومبر 1995 کو. 21 نومبر 1995 کو ڈیٹن ایگریمنٹ فائنلائزڈ ہوا تھا بوسنیا اور ارزیگووینیا کے درمیان. Who won the 2012 فرینچ اوپن وومین سنگل ٹینس ٹورنامنٹ؟ 2022 کا اوپن وومین سنگل ٹینس ایگا سوائٹیک نے جیتا تھا. Who won the 2022 فرینچ اوپن مین سنگل ٹینس؟ 2022 کا جو اوپن مین سنگل ٹینس ہے اور رافیل نیدل نے جیتا. The peninsula of Crimea is currently under the control of Russia. کرائمیا جو یوکرین کا حصہ تھا، یوکرین کی ایک پیننسولا تھی جسے 2014 میں رشیا نے کانفسکیٹ کیا تھا، قبضہ کیا تھا. آکس اسٹینڈس فار آسٹریلیا، UK اینڈ US. ایک سیکیورٹی پیکٹ ہے جو 2021 کو اناؤنس کی گئی تھی. آکس کا مین کام کیا ہے کہ آسٹریلیا کو مزید اس کو سب میرینز پاور کرنا اور نیوکلیئرائزڈ کرنا. دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک فلپائن کے کیپٹل منیلا میں واقع ہے. Who is the current chancellor of Germany? اولاف شالز جرمنی کے چانسلر ہے. جیسے باقی ممالک میں پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اور جرمنی کی جو لیڈر ہوتی ہے، جو اتھارٹیٹیو ہوتی ہے، اسے چانسلر کہتے ہیں. اور اولاف شالز سنس 8 دسمبر 2021 سے اگین جرمنی کی چانسلر ہے. اس سے پہلے بھی جرمنی کی چانسلر رہے ہیں اینجیلا مرکل، جو تقریباً 16 سال تک جرمنی کی چانسلر رہے. 5 جون از آبزروڈ ہر سال کا 5 جون کو ایز اے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے، یہ ماحولیاتی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. CPEC is the flagship project of Global Initiative, Belt and Road Initiative. CPEC, which stands for China Pakistan Economic Corridor. BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک فلیگ شپ ہے، ایک حصہ ہے. BRI ایک گریٹر پروجیکٹ ہے چائنا کا، جو چائنا کو یورپین کنٹریز اور افریقن کنٹریز اور مڈل ایسٹ سے اکنامیکلی ملاتا ہے. قازقستان آفیشلی رینیمز کیپٹل استانا. قازقستان جو ایک سینٹرل ایشین کنٹری ہے، اس کا پرانا کیپٹل استانا تھا. اب بھی استانا ہے لیکن اسے اب ری نیم کر دیا گیا ہے، اس کا نام چینج کر کے نور سلطان رکھا گیا ہے. The headquarter of FATF is located in France. FATF کا ہیڈ کوارٹر فرانس میں موجود ہے. Queen of which country died on 8 سپٹمبر 2022؟ 8 سپٹمبر 2022 کو UK کا کوئین ایلزابتھ مر گئے تھے. ابھی چارلس III سے پہلے UK کے جو کوئین تھی وہ ایلزابتھ تھی،
اور 8 ستمبر 2022 کو مر گئے۔ وچ از دا اسمالسٹ کنٹری آف دا ورلڈ؟ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ویٹیکان سٹی ہے۔ ہو از دا کرنٹ فارن منسٹر آف رشیا؟ رشیا کا موجودہ وزیر خارجہ فارن منسٹر سرگی لیوروو ہیں۔ دی نوبل پرائز 2001 in literature was won by عبدالرزاق گرنا۔ عبدالرزاق گرنا کو لٹریچر کا 2021 نوبل پرائز دی گئی تھی۔ Which country is currently building Mars Science City to develop technology to colonize Mars؟ یو اے ای نے ایک سٹی بنایا ہوا ہے چھوٹا جسے مارس سائنس سٹی کہتے ہیں، جو مارس جو ایک پلانٹ ہے اس طرح کے انوائرمنٹ دے کر اس میں مزید تجربات کر کے مارس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یو اے ای نے یہ سٹی بنایا ہے۔ Who is the current head or supreme leader of افغانستان؟ افغانستان کا موجودہ سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ ہیں۔ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد جب کابل کے پاور ٹیک اوور کیا تھا طالبان نے، تو اس ٹائم سے طالبان کی جو سپریم لیڈر ہیں وہ ہیبت اللہ اخندزادہ ہیں۔ دی سمر اولمپک 2024 آر شیڈول ٹو بی ہیلڈ ان فرانس۔ 2024 جو آج سے اسٹارٹ ہوئی ہے اس کی سمر اولمپک جو ہے فرانس میں منعقد ہوگی۔ Which of the following is used as a benchmark price to purchase oil worldwide؟ بینچ مارک کیا ہے؟ بینچ مارک crude or market crude is a crude oil that serves as a reference price for buyers۔ ایک بینچ مارک کے ذریعے جو ہے دنیا میں آئل کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، اسے بینچ مارک کہتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں آئل کی بینچ مارک پرائس برینڈ کروڈ ہے۔ پریزیڈنٹ آف وچ کنٹری واز assassinated on 7 جولائی 2021؟ 7 جولائی 2021 کو ہیتی کے صدر پریزیڈنٹ کو قتل کی گئی تھی۔ وچ پارٹی آن 1 جولائی 2021 سیلیبریٹڈ اٹس 100th اینیورسری؟ 1 جولائی 2021 کو چائنا کا کمیونسٹ پارٹی کی 100th اینیورسری تھی، 1 جولائی 2021 کو۔ دی ایرو اسپیس کمپنی بلو اوریجن was founded by جیف بیزوس۔ جیف بیزوس جو ایک بزنس مین بھی ہیں، انویسٹر ہیں، اور جو ہے بلو اوریجن کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ بلو اوریجن ایک اسپیس سے ریلیٹڈ ایک کمپنی ہے جو مینوفیکچرنگ کرتی ہے، ڈیفینس کنٹریکشن بھی لیتی ہے، جو یو ایس میں موجود ہے۔ Who is لیارڈ آسٹن؟ لیارڈ آسٹن یو ایس کے کرنٹلی سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں۔ وچ کنٹری از دا لارجسٹ پروڈیوسر آف پام آئل؟ دنیا میں سب سے زیادہ پام آئل کی پیداوار انڈونیشیا میں ہوتی ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جسے LAC بھی کہتے ہیں، چائنا اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر ہے یا ڈسپیوٹڈ بارڈر لائن ہے اسے LAC کہتے ہیں۔ بیکا اسٹینڈ فار بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ۔ نرگورنو کاراباخ is a conflicted region between Armenia and Azerbaijan۔ ارمینیا اور اذربائیجان کے درمیان ایک کانفلیکٹڈ ایریا ہے جسے نگورنو کاراباخ کہتے ہیں، اور اب ایک ایگریمنٹ کے تحت ارمینیا نے اسے پوری اذربائیجان کی ساورینٹی میں دی ہے۔ بری ایگزٹ ریفرینڈم ان دا UK واز
and under the premiership of David Cameron. Brexit, which stands for the exit of Britain from यूरोप, ब्रिटेन जो 1 जनवरी 1973 से यूरोप का हिस्सा था, लेकिन अब उसने एक रेफरेंडम के तहत यूरोप से अलहदगी इख्तियार की, जिसे ब्रेक्जिट रेफरेंडम कहते हैं। The candidate requires minimum electoral votes to win the US presidential election, 270। यूएस में एक प्रेसिडेंट को, सदर को इलेक्ट होने के लिए कम से कम 270 वोट्स चाहिए। About how much world's maritime shipping passes through the South China Sea? साउथ चाइना सी में इस वक्त दुनिया की जो मैरी टाइम शिपिंग्स है, ट्रेड है, वो तकरीबन 33% है। About how much of global trade passes through the seas or oceans? दुनिया का 80% ट्रेड, तिजारत सीज और ओशियंस के ज़रिए होती है, बकाया 20% बॉर्डर लैंड और स्पेस के ज़रिए होती है। The South China Sea is connected with Indian Ocean through Strait of Malacca. साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन को स्ट्रेट ऑफ मलक्का मिलाती है, कनेक्ट करती है। साउथ चाइना सी इज़ इन द पैसिफिक ओशियन। दुनिया में और भी ओशियंस हैं, जैसे इंडियन ओशियंस, एटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, और जो साउथ चाइना सी हैं वो पैसिफिक ओशियन के अंडर आते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, IMF जो है हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कहते हैं। IMF के 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 6% थी, और 2022 में पूरा 50% नीचे आकर 3.2% रहा, और 2023 में 2.7% रहा। The headquarter of Transparency International का हेडक्वार्टर बर्लिन में मौजूद है। प्रिंस चार्ल्स ऑफ द US किंगडम इज़ द प्रिंस ऑफ वेल्स। ब्रिटेन या UK का जो मौजूदा प्रिंस चार्ल्स III हैं, वो हकीकत में ब्रिटेन का जो स्टेट है वेल्स, उसका प्रिंस है। एंजेला मर्केल हैज़ बीन चांसलर ऑफ जर्मनी सिंस 2005। एंजेला मर्केल जो तकरीबन 15 से 16 साल जर्मनी की चांसलर रहे हैं, उनकी वो 2005 से जर्मनी के चांसलर थे। हाउ मैनी कंट्रीज यूज द यूरो करेंसी? दुनिया में 19 ऐसे ममालिक हैं जो यूरो करेंसी इस्तेमाल करते हैं। हमारी आज की लेक्चर यहाँ ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोस के लिए ज़ानत अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।